عزیزان محترم، پھر روزے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا احترام، یہ جو رمضان کا احترام ہے یہ بھی بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے رمضان کا احترام کہ اگر کوئی بندہ عذر شرعی کے سبب، یعنی کہ شریعت کسی کو اجازت دے بھی دے روزہ چھوڑنے کی، کوئی بندہ بہت زیادہ بوڑھا ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، یا حیض و نفاس والی عورت ہے، اسے اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کرے، تو رمضان کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ ان کو بھی اجازت نہیں کہ وہ سر عام کھانا پینا کریں۔ روزے داروں کے سامنے کھانے پینے کی انہیں اجازت نہیں، وہ ظاہر اسی طرح ہی کریں کہ جیسے روزے سے، اگر پانی پینا ہے یا کچھ کھانا ہے تو چھپ کے کھا لیں اور بقدر ضرورت کھائیں۔ رمضان کا جو احترام ہے وہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ ہم عربیوں کی بڑی مذمت کرتے ہیں مگر ان کی ایک بات کو سلام کرنا پڑے گا، وہ 11 مہینے کماتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں وہ کھلاتے ہیں، اور ہم تو رمضان کو سیزن کہتے ہیں، ہم تو کمائی کا مہینہ کہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس ایک مہینے میں کمائیں اور 11 مہینے بیٹھ کے کھائیں۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا شہر المواسات، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، روزے داروں کے ادب و احترام کا مہینہ ہے، یہ رمضان کے تقدس کو قائم رکھنے والا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں مخلوق کے ساتھ نرمی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے۔ ہم سے تو وہ عربی اچھے ہیں جو مزدوروں کے اوقات 8 گھنٹے سے 6 گھنٹے میں لے آتے ہیں، مزدوری بھی پوری دیتے ہیں، باقی معاملات میں وہ پیچھے ہوں گے مگر یہاں پہ آگے وہ ہم سے زیادہ نمبر لے جاتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، کب کرے گا، کس عمل کی وجہ سے کرے گا؟ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقے کرے، خیرات کرے، ذکر و فکر کرے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے۔ حضور نے فرمایا یہ سارے عمل اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر مہربان ہو جائے، اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ مہربان ہو جاؤ، آسمان والا تمہارے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ لہذا یہی طریقہ ہے اللہ کی مہربانی کو حاصل کرنے کا، اللہ کی رحمتوں اور بخششوں کو حاصل کرنے کا، کہ ہم رمضان المبارک کا احترام اس طرح کریں کہ مخلوق کے لیے ہم سہولت اور آسانی کا سبب بن جائیں۔ ہم مہنگائی نہ کریں، منافع خوری نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ جب بندہ بندوں پہ مہربان ہوتا جاتا ہے تو اللہ پھر اس بندے پہ مہربان ہو جاتا ہے۔